شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سول سروسز میں جدید خطوط پر اصلاحات کی غرض سے سفارشات تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ سینٹ کے چیئرمین نے دہشت گردی کی بنیادی وجوہات ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سول سروسز کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے، اس کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے سفارشات مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے، جس کے سربراہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال ہوں گے۔ آج اسلام آباد میں سول سروسز میں اصلاحات سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ 1 ماہ میں تفصیلی مشاورت کے بعد اصلاحات پر مبنی جامع سفارشات پیش کی جائیں۔ انہوں نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ بہترین ٹیلنٹ کی میرٹ پر بھرتیوں، کارکردگی کی بنیاد پر ترقیوں اور ACR کے موجودہ نظام میں متبادل اور مؤثر بہتری تجویز کریں۔ انہوں نے جدید نظام کے مطابق افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے لاہے عمل بھی سفارشات میں شامل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی قانون کی پاسداری، خوشحالی کے حصول اور علاقائی امن قائم رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان کے لیے عالمی بینک کے ریجنل نائب صدر سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں تمام مسائل پر بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے سنتاس معاہدے جیسے اہم بین الاقوامی معاہدوں کو نقصان پہنچانے کے بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے پاکستان کے قانونی موقف پر عالمی بینک کی اصولی حمایت کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے تجارت، معیشت، ثقافت اور علاقائی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی وسیع گنجائش کو اجاگر کیا۔ آصف علی زرداری نے خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان کے عوام بھی مسلسل حمایت و تعاون پر اپنے اس عظیم دوست کے ہمیشہ ممنون رہیں گے۔ صدر نے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں بھی چین کے کردار کو سراہا اور چینی قیادت اور عوام کی مسلسل حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرکٹ کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے آج ڈھاکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان ممالک میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے جہاں اس کھیل کو پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشین کرکٹ کونسل کے تمام ارکان کا ہدف مقابلے کی فضا بہتر کرنے کے لیے مضبوط ٹیمیں بنانا اور ایشیا میں اس کھیل کی بنیاد مضبوط کرنا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ضم شدہ اضلاع کے قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی اضلاع میں امن قائم کرنے کے لیے تعلیم اور روزگار کے مواقع کی فراہمی بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی اضلاع کے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے امن ناگزیر ہے۔ چیئرمین سینٹ نے پاکستان کے لیے قبائلی اضلاع کی قربانیوں کی تعریف کی۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں امداد کے متلاشی 3 افراد سمیت کم از کم 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2 افراد قحط اور غذائیت کی کمی کے باعث دم توڑ گئے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں قحط سے جاں بحق افراد کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل کے نسل کشی کی جنگ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحدوں پر افواج کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک نے سرحدوں کے قریب مقیم اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ علاقہ خالی کر دیں۔ ڈھاکہ میں 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔
اس سے قبل بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی. بنگلہ دیش پہلے ہی سیریز 2-0 سے جیت چکا ہے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.